آج آپ سنیں گے مثنوی مولا روم کی 19ویں ایپیسوڈ اور مثنوی کی دوسری حکایت۔ مولانا رومی نے مثنوی میں جو بھی کچھ کہنا چاہا ہے وہ قصوں کی صورت میں کہا گیا ہے۔ اس قصے کا عنوان ہے دکاندار اور طوطے کی داستان اور طوطے کا دکان میں تیل گرانا۔ قبل ازیں کے ان اشعار کی وضاحت کی طرف چلیں، پہلے آج کے اشعار کا بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ ایک دکاندار تھا اور ایک اس کا طوطا تھا۔ طوطا خوش نوا، ہرا اور بولنے والا تھا۔ طوطا دکان کی حفاظت بھی کرتا تھا اور جو گاہک آتے تھے ان سے باتیں بھی کیا کرتا تھا۔ طوطا انسانوں سے ان کی زبان میں بات کرتا تھا اور طوطوں کی زبان میں بھی وہ بہت طاق تھا۔ ایک دن دکان کا مالک اپنے گھر چلا گیا۔ دکان کی حفاظت کی ذمہ داری طوطے پر تھی۔ اچانک دکان میں ایک بلی آ دھمکی۔ وہ ایک چوہے کے پیچھے دکان میں گھسی تھی۔ طوطے کو اپنی جان کے لالے پڑے تو وہ دکان میں اڑنے لگا، جس سے دکان میں موجود تیل کی بوتلیں الٹ گئیں۔ دکان کا مالک گھر سے واپس دکان پر آیا اور اطمینان سے خوشی خوشی اپنی نشست پر بیٹھ گیا، لیکن جب دکان کو تیل میں لتھڑا اور اپنے کپڑے تیل میں بھیگے دیکھے، اس نے طوطے کے سر پر ایسی چپت لگائی کہ وہ گنجا ہو گیا۔ مار کھا کر طوطے نے کچھ دن تک بول چال بالکل بند کر دی۔ دکاندار طوطے کے یوں خاموش ہو جانے پر بڑا پچھتایا۔ وہ اپنی داڑھی نوچتا اور پچھتاتا اور کہتا، میری خوشحالی کا سورج بادلوں میں چھپ گیا۔ میرے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹے تب جب میں نے طوطے کو مارا تھا۔ اس نے ہر درویش کو ہدیے پیش کیے کہ کسی طرح سے وہ طوطا پھر بول اٹھے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد وہ پریشان مایوس اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ وہ انوکھی انوکھی چیزیں پرندے کو دکھاتا کہ شاید وہ انہیں دیکھ کر دوبارہ بول اٹھتا۔ اتفاقاً ایک فقیر کا وہاں سے گزر ہوا جس کا سر کسی تھال کی طرح بالکل صاف تھا۔ وہ فقیر جو ہی دکان کے اندر داخل ہوا، پرندہ بول اٹھا اور اس سے عقل مندوں کی طرح پوچھا، کہا، اے گنجے، تو گنجوں میں کیسے شامل ہوا؟ شاید تو نے بھی شیشی سے تیل گرایا ہوگا۔ طوطے کی اس منطق پر ارد گرد کھڑے لوگ ہنس پڑے کہ طوطے نے فقیر کو اپنے جیسا سمجھ لیا تھا۔ نادان، پاک لوگوں کے حال پر خود کو قیاس نہ کر۔ اگرچہ شیر و شیر دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں، اسی وجہ سے پورا عالم گمراہ ہوا ہے۔ کم ہی آنکھ والے فقیر کی اصل کو دیکھ پاتے ہیں۔ لوگ نبیوں کے ساتھ ہم سری کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ولیوں کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ بھی ہماری ہی طرح بشر ہیں، ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، مگر اپنے اندھے پن میں وہ یہ نہ دیکھ پائے کہ ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں مکھیاں ایک ہی جگہ سے خوراک لیتی ہیں، مگر ایک کو صرف ڈنک ملتا ہے اور ایک کو شہد۔ دونوں ہرن ایک ہی آب و دانہ کھاتے پیتے ہیں، ایک میں وہ گوبر بنا، دوسرے میں مشک خالص۔ دونوں بانس جیسے درخت ایک ہی پانی خوراک لیتے ہیں، ایک کھوکھلا رہتا ہے، ایک میں شکر بنتی ہے۔ اس طرح کی 100,000 مثالیں سامنے ہیں، مگر دونوں میں 70 سال کا فرق ہے۔ یہ کھاتا ہے تو اس سے نجاست بنتی ہے، وہ کھاتا ہے تو وہ نور خدا بن جاتا ہے۔ یہ کھاتا ہے تو حسد و بخل بنتا ہے، وہ کھاتا ہے تو سب نور خدا بن جاتا ہے۔ یہ پاک زمین ہے اور وہ شور زدہ خراب زمین۔ یہ پاک فرشتہ ہے اور وہ بھوت جیسا جانور۔ دونوں کی صورتیں ایک سی ہوتی ہیں، یہ بات بجا مگر کڑوے
اور شیریں پانی میں صفائی کا فرق ہوتا ہے۔ یہ پہچان تو صاحب ذوق ہی کر سکتا ہے، کیونکہ دہی میٹھے اور کھٹے کے فرق کو بخوبی جانتی ہے۔ یہ تھا مثنوی مانوی کی آج کی ہماری ایپیسوڈ میں شامل اشعار کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب چلتے ہیں ان اشعار کی تشریح کی طرف، مگر اس سے پہلے ایک اہم بات، چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جو ہی اگلی ایپیسوڈز اپلوڈ ہوں تو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جا سکے۔ میرے دیگر چینلز کے لنکس بھی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ہیں، انہیں بھی ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بات کہ ان چینلز کو فنکشنل رکھنے کے لیے ہمیں آپ کے ڈونیشنز کی بھی ضرورت ہے۔ جو بھی دوست ڈونیٹ کرنا چاہیں وہ ڈسکرپشن اور پہلے کمنٹ میں موجود ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کریں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار کی تشریح کی طرف۔ آغاز میں موجود قصے کو مختصراً دہراتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دکاندار کا ایک بولنے والا طوطا تھا، جس کی دلچسپ باتیں سننے کی خاطر بہت سے لوگ اس دکان پر آتے اور دکاندار کی بکری اچھی ہو جاتی۔ ایک دن جب دکاندار نہیں تھا تو دکان میں کہیں سے بلی گھس آئی۔ اس بلی سے بچنے کے لیے طوطا بدحواس ہو کر اڑا اور دکان میں موجود تیل کی شیشیاں گرا دیں۔ دکاندار واپس آیا تو دکان کی حالت کو دیکھ کر اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے طوطے کو مار مار کر اسے گنجا کر دیا۔ طوطے نے مار کھانے کے بعد اپنی بول چال بند کر دی۔ اب دکاندار کو پشیمانی ہوئی کہ اسی طوطے کی باتیں سننے کے لیے ہی تو اس کی دکان پر ہمیشہ رش رہتا تھا اور اس کا سودا خوب بکتا تھا۔ دکاندار نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح وہ طوطا ایک بار پھر بول اٹھے، مگر طوطے نے بولنا تھا نہ وہ بولا۔ اور پھر ایک دن ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ ایک درویش فقیر اسی دکان کے سامنے سے گزرا جو سر سے مکمل طور پر گنجا تھا۔ پرندہ اسے دیکھ کر بول اٹھا اور اس سے عقل مندوں کی طرح سوال کیا، اے گنجے، تو گنجوں میں کیسے شامل ہوا؟ شاید تو نے بھی شیشی سے تیل گرایا ہوگا۔ یہاں عملاً قصہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس قصے کے ذریعے سے مولانا رومی جو پیغام پہنچانا چاہتے تھے وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ منطقی طور پر دیکھیں تو طوطے کی دلیل کچھ اتنی بے وزن نہیں تھی کہ اس نے شیشے کی بوتل سے تیل گرایا تھا جس کی پاداش میں وہ گنجا ہوا تھا۔ وہ اسی تن بیتی کی بنیاد پر ہی اپنی ساری دلیلیں لائے گا، لیکن عملاً یہ ایک بیکار سی دلیل ہے۔ انسانوں کو غور سے دیکھیں، انسان جو ساری دلیلیں لا رہا ہے وہ اس پر بیتی کہانی کا ہی عکس ہوتی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیدار انسان پر بیتی وارداتوں اور عام سوئے ہوئے انسانوں پر گزرے تجربات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ طوطے نے فقیر کو اپنے جیسا سمجھ لیا تھا، اور یہی نادان انسان بھی کرتے ہیں کہ وہ اپنی سوئی ہوئی زندگی کا مقابلہ بیدار لوگوں کی زندگی سے کرتے ہیں۔ کبھی تم نے غور کیا ہے جب تم کسی فقیر کو، کسی گرو کو، کسی مرشد کو تلاش کرنے نکلتے ہو تو تم فقیر، درویش، گرو، مرشد کو تلاش نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس تصویر کو تلاش کر رہے ہوتے ہو جو تم نے خود اپنے ذہن میں تراش رکھی ہے۔ تم مرشد نہیں ڈھونڈتے، اپنے ذہن میں موجود ایک امیج کو ڈھونڈتے ہو۔ انسان کی تراشی اس انائی دنیا میں ظاہر پر جو بھی بیت رہا ہوتا ہے وہ تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی سادھ ہو کہ چور ہو، دونوں ایک ہی طرح کا لباس پہنتے ہیں، ایک ہی طرح بیماری صحت سے گزرتے ہیں، ایک ہی طرح ان کا کھانا پینا ہوتا ہے، مگر اس ظاہری طور پر ایک جیسا ہونے کو ہونے میں بھی ایک جیسا مان لینا اصل جہالت ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے مولانا رومی بڑی خوبصورت مثالیں دیتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ لکھنے میں تو شیر اور شیر دونوں ایک ہی جیسے ہیں، لیکن ایک خونخوار درندہ ہے اور ایک زندگی بخش مشروب ہے۔ یاد رہے کہ شیر کو اردو میں دودھ کہا جاتا ہے،
مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس ظاہر سے نتھی ہو جانے کی وجہ سے انسان گمراہ ہو گیا ہے۔ ایک نادان طوطا کیا جانے فقیر کیا ہوتا ہے، درویشی کیا ہے؟ اسے تو بس اپنے آپ پر بیتے حالات ہی حقیقت کا پیمانہ نظر آتے ہیں۔ کسی بیمار سے پوچھیں اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ کہے گا اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت۔ کسی بھکاری سے اس دنیا کا سب سے بڑا پرابلم پوچھیں، وہ کہے گا معیشت۔ حقیقت کو دیکھنے کے لیے انسان کے پاس جو آنکھ ہے اس پر ہمیشہ انائی ذات کی اینک چڑھی رہتی ہے، وہ اینک کہ جو کبھی اسے حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتی۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ اس طوطے نے فقیر کے گنجے پن کی وجہ سے اسے اپنے جیسا سمجھ لیا۔ وہ نادان تھا۔ پاک لوگوں کو اپنے حال پر قیاس مت کرو۔ خالص روحیں، بیدار شعور، صوفی کے ظاہر کو دیکھو گے تو وہی کچھ تمہیں ملے گا جو اس دنیا کے باقی لوگوں میں ملتا ہے۔ انسان سویا ہوا ہو یا جاگا ہوا ہو، اسے دیکھ کر تم اسے انسان ہی کہو گے کہ سوئے انسان کے بھی وہی دو پیر ہیں، وہی دو آنکھیں ہیں، وہی ناک، وہی ایک منہ، وہی دو ہاتھ ہیں، اور جاگے انسان کے بھی، مگر سویا انسان مردے کی مانند ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جاگا ہوا انسان چل سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے۔ وہ اپنے پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا اور مالک ہوتا ہے۔ یہ تو جسمانی طور پر سوئے ہوئے اور جاگے ہوئے کا فرق ہے۔ خود سوچو، جو روحانی طور پر بیدار ہو گیا وہ اور ایک عام انسان جو انائی دنیا کا بس ایک پرزہ ہے، وہ ایک سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ان کا ظاہر دیکھ کر تم لاکھ کہتے رہو کہ دونوں ایک سے ہیں، مگر ان دونوں کے ہونے میں، ان کی بینگ میں، ان کی ہستی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک کائنات میں موجود وحدت کو دیکھ رہا ہے اور ایک کائنات کو ٹکڑوں میں بٹا کثرت کو دیکھ رہا ہے۔ ایک چیزوں کے ہونے سے جڑا ہے اور ایک چیزوں سے ماورا ہو گیا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ کم ہی آنکھ والے فقیر کی اصل دیکھ پاتے ہیں۔ لوگ تو نبیوں کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں، ولیوں کو اپنے جیسا سمجھتے رہے ہیں اور کہتے رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری ہی طرح بشر ہی تو ہیں، ہم بھی سوتے ہیں وہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ یہ سب باتیں بجا، مگر اپنے اندھے پن میں وہ یہ نہ دیکھ پائے کہ ان دونوں کے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم ذرا گہرائی میں جا کر سوچتے کیوں نہیں ہو کہ اگر نبی، ولی، صوفی اور عام انسان سب برابر تھے تو ان کے جینے کے ڈھنگ میں یہ زمین آسمان کا فرق کیوں؟ ان کے ہونے کے طرز میں یہ تفاوت کیوں؟ نبی، ولی، صوفی، ان کا ہونا کائنات کے پورے شعور میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کے ہم اثر عام لوگ لہروں کی طرح موت کے ساحل سے ٹکرا ٹکرا کر مٹتے رہے ہیں۔ مولانا رومی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ڈینبو اور شہد کی مکھی کو دیکھتے ہو، ایک کے دامن میں صرف زہر ہے اور دوسرے کے پاس بھی ویسا ہی ڈنک ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ صحت بخش شہد بھی ہے۔ عام انسان وہی مکھی ہے جس کے پاس صرف ڈنک ہے، جس سے وہ خود کو اور دوسروں کو بس زہریلا کرتا رہتا ہے۔ صوفی کے پاس اسی عام انسان کی تمام صلاحیتیں بھی موجود ہوتی ہیں، مگر وہ ان تمام اوصاف کو اپنے اندر موجود روح یعنی شہد کو بچانے میں خرچ کرتا ہے۔ ایک اور مثال مولانا رومی لاتے ہیں کہ ہرن دیکھنے میں سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی جیسی خوراک کھاتے ہیں، ایک ہی جیسا پانی پیتے ہیں،
مگر ایک ہرن میں یہ سارا آب و دانہ گوبر بن جاتا ہے اور دوسرے میں جا کر خالص مشک بن جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ سارے ہی انسان اپنے اندر آب و دانہ لے کر جاتے ہیں، سارے ہی انسان قیام و طعام کا بندوبست کرتے ہیں، سارے ہی انسان جسم کے تقاضے پورے کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ سارے انسان ہوتے بھی ایک جیسے ہیں۔ اس کے بعد مولانا ایک اور مثال کے ذریعے بیدار اور سوئے ہوئے انسان کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ بانس کا تنا اور گنے کا تنا دونوں ہی ایک جیسے نظر آتے ہیں، دونوں ہی ایک جیسی خوراک پانی زمین سے لیتے ہیں، مگر ایک بس کھوکھلا سا تنا ہے جس میں نہ رس ہے نہ ذائقہ، جبکہ دوسرے میں شکر موجود ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں کہ جن میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن اپنی حقیقت میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بیدار انسان بھی کھاتا ہے اور سویا ہوا انسان بھی کھاتا پیتا ہے، مگر انکانشیس آدمی کا کھایا پیا سب نجاست بنتا جاتا ہے، جبکہ کانشیس آدمی کا سب کھایا پیا نور خدا بن جاتا ہے۔ تم غور سے دیکھو اپنی زندگی کو اور ایک صوفی کی زندگی کو۔ تم کھاتے ہو، پیتے ہو، انرجی بناتے ہو، اور اس انرجی کو بخل، لالچ، غصے، نفرت میں کھپاتے ہو، دکھ تخلیق کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور اسی آب و دانہ سے صوفی بھی انرجی بناتا ہے، مگر اسے محبت میں ڈھال دیتا ہے، رحم دلی میں خرچ کرتا ہے، انسانوں کو بیدار کرنے کی کوششوں میں خرچ کرتا ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ سیم زدہ زمین ہو کہ آباد ہری بھری زمین، دونوں ہی ایک چیز سے مل کر بنی ہیں، دونوں ہی مٹی، ریت اور باقی دھاتوں سے تشکیل پاتی ہیں، مگر ایک بنجر کہلاتی ہے، ایک زرخیز زمین۔ میٹھی جھیل اور سمندر کا پانی دیکھنے میں ایک جیسا سہی، مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک شیریں پانی سے انسانوں اور جانوروں کو سراب کرتی ہے، اور دوسرے کا پانی کڑوا، کسیلا اور ترش ہوتا ہے کہ انسان اور جانور انہیں پئیں تو زندہ نہ بچیں۔ یہ فرق پہچاننے کے لیے ایک خاص قسم کی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دہی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کھٹا پانی کیا ہے اور میٹھا پانی کیا۔ میٹھا پانی اس میں ملاؤ تو دودھ کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن کھٹا پانی دودھ میں ملے تو دودھ کی نیچر ہی بدل جاتی ہے۔ تم انسانوں کو دیکھتے ہو، مگر کیا دیکھتے ہو یہ بہت اہم ہے۔ اگر ظاہر کو دیکھنے والی آنکھ ہے تو وہ بیدار انسان اور سوئے انسان میں کوئی فرق نہیں دیکھ سکے گی۔ ہاں، اگر باطن تک اتر جانے والی نظر تم نے پالی ہے، بصیرت تم نے پیدا کر لی ہے، تو پھر تم دیکھ سکتے ہو کہ انسان ہونے کے ناطے ہیں تو سب ایک، مگر کون بنجر ہے اور کون زرخیز، یہ وہی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ ظاہر کی آنکھ چیزوں میں خود کا بھراؤ دیکھتی ہے، اور باطن کی آنکھ یہ دیکھتی ہے کہ چیزیں ہونے یا نہ ہونے سے میرا ہونا، میری بینگ طے نہیں ہوتی۔ مولانا رومی کی یہ حکایت بہت معنی خیز ہے۔ ایک روایت ہے کہ جب مولانا رومی کے پیر و مرشد شمس تبریز بغداد سے کونیا پہنچے تھے تو انہوں نے اپنے سر کے بال، بھموں اور مونچھ داڑھی کے بال منڈوا دیے تھے۔ کونیا کے رہنے والے اکثر لوگ شمس تبریز کے مخالف ہو گئے تھے، کیونکہ وہ وہی نادان طوطے تھے جو اپنے گنجے ہونے کا قیاس شمس تبریز کے بے بال چہرے اور سر پر کر رہے تھے۔ اس دنیا کو غور سے دیکھو، یہ دنیا دکھ میں ڈوبی ہے، غموں میں لتھڑی ہے، اور ایسا نہیں کہ آج ہی ایسا ہے، ہمیشہ سے ہی ایسا ہی ہے۔ ہمیشہ ہی انازدہ انسان اکثریت میں رہے ہیں، مگر اسی دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں، اب بھی ہیں، مستقبل میں بھی ہوں گے، کہ جو زندگی کو کسی اور ہی ڈھنگ سے جیتے ہیں، جنہیں دکھ چھو کر نہیں گزرتا، جنہیں کثرت میں وحدت نظر آتی ہے، جو اپنا ہونا انا کے تجربات سے اخذ نہیں کرتے، بلکہ ان کا ہونا
بس ان پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ یہ دونوں انسان ایک جیسے لاکھ نظر آئیں، مگر یاد رکھنا دونوں ایک سے نہیں ہو سکتے۔ بانس کا تنا اور گنا ایک نہیں ہو سکتے، شیر اور شیر ایک نہیں ہو سکتے، بنجر اور زرخیز زمین ایک نہیں ہو سکتے، بیدار اور سویا ہوا انسان ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ یہ تھی مثنوی معنوی از مولانا جلال الدین رومی کی 19ویں ایپیسوڈ۔